إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون بہت ہی محترم و مکرم سامعین کرام، عزیز القدر بھائیوں اور حضرات و خواتین، جس موضوع پہ آپ حضرات میری طرف سے چند کلمات سنیں گے، اس کا عنوان مسلمانوں کے اوپر سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے بھی حقوق، اس کا تعین یہ کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق اور مالک اللہ رب العالمین نے ہی سارے حقوق متعین کیے ہیں، اور ہر انسان پر سب سے بڑا حق، سب سے عظیم حق وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ حق ایسا ہے کہ جب تک اس حق کو ادا نہ کریں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا وہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے۔ تو آپ میں سے کوئی بھائی یہ بتا دے گا کہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم حق جو اللہ کا اس کے تمام بندوں پر ہے
وہ کون سا ہے؟ کیوں جی، آپ بتائیں؟ آپ بتا دیں۔ اچھا چلیے میں آپ حضرات سے ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کو یاد رکھنا تاکہ کبھی کوئی اور پوچھ لے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق جو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، اور اگر اس حق کو ادا نہ کیا تو پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلے گا، اور اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو پھر سارے انسانوں کے حقوق بھی ادا کر لیں، والدین کے حقوق بھی ادا کر لیں، اور انسانیت کی کتنی خیر خواہی کر لیں، لیکن اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو تمام کی تمام نیکیاں اور جتنے اجر جتنے ثواب ہیں سارے کے سارے ضائع ہیں۔ نہ کسی کی نماز، نہ کسی کا حج، نہ کسی کا صدقہ، نہ کسی کا روزہ، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے اگر یہ پہلا حق اللہ ذوالجلال کا ادا نہ کیا۔ تو سنیے وہ کیا ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ حق یاد رہے گا؟ دو چیزیں ہیں نا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، آپ کا آدھا جواب صحیح تھا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کا ساری مخلوق انسانوں پہ سب سے بڑا حق ہے۔ اگر اس حق کو ادا نہ کیا تو پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا، صرف اللہ کی خالص عبادت نہ کی تو پھر آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اس اللہ کے حق کے بعد تمام مخلوقات میں، تمام لوگوں میں، انسانوں میں وہ حق ہوں گے جو اللہ ذوالجلال نے مقرر فرمائے، جو اللہ ذوالجلال نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو آئیے، میرا موضوع یہ ہے کہ محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، اس کو میں ہی پکڑتا ہوں، آپ کے یہ قابو نہیں آتا، آپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر رکھا ہے، وہ اللہ کا بھی حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے۔ میں یہاں ایک اور چیز آپ حضرات کو سمجھا دوں اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کسی بندے اور انسان کا حق ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی حق ضرور ہوتا ہے۔ کیوں جی، آپ یہ تقسیم سنتے ہیں نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق۔ یہ جو اللہ کے بندوں کے حق ہیں یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے مقرر کیا نا۔
اس لیے جو بندوں کے حق ہیں وہ اللہ کا بھی حق ہے، کہ اس لیے کہ اس نے مقرر کیا۔ جتنے حقوق العباد ہیں وہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ذوالجلال نے مقرر کیے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ ذوالجلال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک گناہ ہوگا کہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ایک جرم ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک تو اس بندے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور وہ حق اللہ ذوالجلال نے مقرر کیا تھا اس کا فرمان اس نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ماں اور باپ کا حق ہے اپنے بیٹوں پر کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی فرما برداری کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے نا، کہ بیٹا اولاد اپنے والد اور والدہ کی بات کو تسلیم کر لے، ان کے ساتھ احسان کرے، نافرمانی نہ کرے، یہ والدین کا حق ہے۔ یہ حق کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ اب جب کوئی بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ایک تو اس نے ماں کی حق تلفی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور دوسرا اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی کہ اللہ ذوالجلال نے یہ حق مقرر کیا تھا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا۔ اس لیے جتنے حقوق العباد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ہمارے اوپر، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے، یہ بھی آپ گنتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ویسے بیٹھ جانا اور یعنی سن لینا اور پھر وہ چیز ذہن میں نہ بیٹھے، سمجھ نہ آئے، یاد نہ رہے، تو پھر اس کا فائدہ کون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں تو وہ آپ کو یاد کرواؤں اور آخر میں پوچھ لوں، کیوں جی؟ آخر میں پوچھ لوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ ساتھ لے کر جائیں نا۔ تو ابھی تک میں نے 2 باتیں کی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا سب سے بڑا حق اپنے بندوں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کو یاد ہو گیا ہے؟ اچھا، پھر جتنے اللہ کے حقوق یا اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ ذوالجلال نے مقرر کیے ہیں، اور بندوں کے حقوق بھی حقیقت میں اللہ کے حقوق ہیں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے ہی ان کو مقرر کیا ہے۔ یہ 2 باتیں یاد رکھنے کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارے حبیبنا پیارے پیغمبر اور اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، اللہ اکبر، کہ جن کا نام لیں تو ہمارے اندر محبت کے جذبات پیدا ہو جانے چاہیے، جن کا نام لیں تو ہماری چہرے کی رنگت بھی بدلنی چاہیے اور ہمارا جسم بھی ڈھیلا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ کسی کی حرمت اور تکریم تعظیم ہے انسانوں میں، اس کائنات میں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا سب سے پہلا حق 1 نمبر کیا ہے؟ الایمان بہ، الایمان بہ والتصدیق بہ وبما جاء بہ، کہ ان پر ایمان لائیں، ان کو اللہ کا رسول تسلیم کریں، ان کو اللہ کا نبی تسلیم کریں،
یہ سب سے پہلا ان کا ہمارے اوپر حق کہ ہم ان کو اللہ ذوالجلال کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، ہم ان کو تسلیم کریں، اور جب ان کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے، اس پر ہمارا ایمان ہوگا، اس پر ہمارا عقیدہ بن جائے گا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ذوالجلال کی طرف سے پیغام ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا، صحابہ کرام کو لکھایا، اور وہ قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ کون لائے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ہر حدیث، ہر سنت، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر عمل، جس کو حدیث کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پیغام ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اللہ کا نبی ماننا، اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور آپ نے جو کچھ فرما دیا ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، ان سب کو سچا ماننا اور ان پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، ایک بات ہے کہ آپ جو کچھ لائے، جو کچھ آپ نے فرمایا، اگر ہماری یہ عقل یا ہمارا یہ معاشرہ، ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ اور ہماری عادات اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ہمارا ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، قرآن مجید میں یہ بات آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات آ گئی اور آپ نے فرما دیا، لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہم نے آپ کو تسلیم کیا؟ اچھا چلو یہ بھی آپ نا مثال سے سمجھ لیں، مثال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات 7 آسمانوں پہ گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، اور پھر سیڑھی کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے مجھے سدرۃ المنتہا تک اسی رات میں اپنی نشانیاں دکھائیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں رات کے اسی حصے میں واپس آ گیا۔ یہ بات جب کفار مکہ نے سنی تو وہ نا ایک لحاظ سے بڑے خوش ہوئے، اپنے اندر سے نا بڑے خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں گے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ اس نے آواز دی یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ بیت اللہ میں سارے اکٹھے ہو گئے، مجلس بن گئی۔ وہ اس نے کیوں اکٹھا کیا تھا یہ سنیے غور سے ذرا۔ یہ بابا جی یہ جب ان سے پوچھوں گا تو یہ پھر کیا کریں گے آخر میں؟ اچھا،
ابو جہل کہنے لگا جی ہاں ان کو بتاؤ جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اس رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی دکھا دیا، وہاں سے ساتوں آسمان بھی، سدرۃ المنتہا تک بھی، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ وہ سب نے آپ کی اس بات کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اس لیے کہ کوئی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کو 1 مہینہ تو بیت المقدس شام جانے کا لگتا تھا، پھر واپسی کی اتنی مسافت تھی، پھر ساتوں آسمان پہ جانا، وہاں کی خبریں دینا، ان کی عقل نہیں مانتی تھی۔ اچھا انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو جی ہم پہلے ہی کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، استغفر اللہ، یہ پاگل ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا ایک اور انہوں نے شکار کرنے کی کوشش کی، کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ دیکھیے ذرا انداز، کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس شام اور ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا سے ہو کر آیا ہوں، تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں جی؟ انہوں نے فرمایا ہاں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر بالکل سچ اور حق ہے۔ اچھا جی فرق کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص یہ بات کرے تو وہ فرماتے ہیں وہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے غلط بات ہے۔ اور اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ بات آپ کے دوست آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو پھر انہوں نے کہا ہاں اگر انہوں نے کی ہے تو بالکل صحیح۔ کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول والتصدیق بما قال به بما قاله وبما جاء به، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور جو کچھ وہ کہہ دیں اس کو حق اور سچ مان۔ اسی طرح مثلا بکری ہے، اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے۔ اونٹ ہے، اچھا اگر بچی ہے بیٹی چھوٹی، اگر اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو فرمایا یغسل، اس کو دھویا جائے، دھونے کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی یہ کوئی نا یعنی اس میں فرق کیا ہے جی بتاؤ فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا لو تو پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر پہلے وضو ہو، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو پھر کیوں بھی یہ مسائل آپ نے سنے کہ نہیں کبھی؟ نہیں سنے ہوں گے نا، بس آپ نے کوئی نظمیں سنی ہوں گی، کوئی بڑی کوئی نعتیں، کوئی بڑی اچھی آواز سنی ہوگی، جی کوئی جوش اور جذبے کی تقریریں سنی ہوں گی۔ اچھا یہ سنے نہیں آپ نے کہ اگر باوضو ہوں تو بکری کا گوشت کھا لیں تو اسی طرح نماز پڑھ لیں بغیر دوبارہ وضو کرنے کے تو نماز صحیح، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں باوضو ہوں اونٹ کا گوشت کھا لیں تو نماز پڑھنی ہو تو دوبارہ وضو کرنا یہ فرض ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
ممکن ہے اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں جی وہ بھی حلال چیز ہے وہ بھی حلال چیز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے جی مولوی صاحب؟ ہاں، لیکن میں جب آپ سے کہوں گا کہ یہ بات کس نے کی ہے، یہ بات کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توضؤوا من لحوم الابل، توضؤوا من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھا لو تو بعد میں پھر وضو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا، اور بکری کا گوشت کھا لو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ کو کہا جائے گا نا بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آپ کے اوپر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کہیں جی سمعنا واطعنا، اگر آپ نے فرمایا پھر بالکل صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کی عقل اس کو ماننے کے لیے کمزور عقل، ناقص عقل، اور جو ایمان والی عقل نہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ ایمان کو غالب کریں، آپ کہیں کہ اگر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو پھر سمعنا و اطعنا، پھر بالکل صحیح ہے۔ ایک سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں یا حدیث مصطفیٰ کی شکل میں، ان پر ایمان لانا، ان کو سچا تسلیم کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا جی، 2 نمبر، دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ کیا معنی؟ آپ جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، آپ جو کچھ کریں اس کو مان لیں، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جائیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ اطاعت اور اتباع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اچھا جی، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پر ایمان کے بعد، آپ کی تصدیق کے بعد، یہ دوسرے نمبر یاد رکھیں گے نا بھائیو، کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، اور آپ کی نافرمانی سے، منہیات سے بچ جانا۔ یہ حق اللہ ذوالجلال نے آپ کا مقرر کیا ہے اپنے سارے بندوں پر، مومنوں پر۔ اچھا جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا؟ کتنی دفعہ آتا ہے؟ بے شمار دفعہ۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، اور ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اور رسول ماننے کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یہ معنی ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی ایک دلیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اس موقع پہ 15,000 کی تعداد میں تھے، 1500 کی تعداد میں تھے، اور ان کے لیڈر اور قائد کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر بھی آگے میدان میں، وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کافروں کی طرف سے ایک ایلچی بن کر آئے، سفیر بن کر آئے کہ آپ سے گفتگو کریں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تھا ان کا نام
کیوں جی؟ ہاں، سہیل بن عمر، سہیل بن عمر، چلو ماشاءاللہ ان کو یاد ہے، باقی سہیل بن عمر، چلو اب یاد کر لیں۔ اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آخر یہ آپس میں اتفاق ہو گیا، جی ٹھیک ہے آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر پھر آپ عمرہ کر لیں۔ اس صلح کی شروط جب لکھنے لگے، جب شروط لکھنے لگے تو اس صلح کی شروط لکھنے والے کون تھے جو کاتب تھے اس موقع پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکھو جی، ھذا ما تقاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل بن عمر، کہ یہ وہ شرطیں ہیں جن پر مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر وہ اتفاق کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد کا جو لفظ لکھا ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے یہ مٹا دو، یہ مٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے نا؟ محمد آپ کا نام ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ تم لکھتے ہو کہ رسول اللہ، یہ مٹا دو۔ جو میں اس واقعے سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عربی لغت میں جو عرب لوگ سمجھتے تھے وہ رسول اللہ کے لفظ سے کیا سمجھتے تھے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ یہ مٹا دو، کیوں؟ لو نقول انک رسول اللہ لاتبعناک، کہتے تھے کہ جھگڑا تو ہے ہی ہمارا یہی آپ سے، آپ کو ہم صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، سید بھی مانتے ہیں، بڑا مکرم، بڑا محترم اور بڑا عظیم نوجوان، سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفتیں مان لیں، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اور آپ کو کتنا بڑا، کتنی عظیم شان آپ کی بیان کر لیں، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے اتنی دیر تک ایمان نہیں آئے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا لقب اور رسول اللہ کی یہ صفت، یہ باقی ساری صفتوں سے اونچی صفت ہے۔ اس نے کہا تھا اگر جھگڑا تو یہی ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ کہہ دیں، مان لیں، لاتبعناک، تو پھر ہمیں تو آپ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو آپ کا دوسرا حق کیا ہے؟ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اتباع۔ اچھا جی، یہ حق ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اطاعت اور اتباع والا حق۔ دیکھیے میں ایک حدیث کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ یاد بھی رکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ کہ لوگوں غور سے سنو، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے، دو گروہ بنتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ کون سے؟ ایک ماننے والا، ایک یہ گروہ بن گیا، اور ایک
ना मानने वाला, बस ये दो गिरोह बनते हैं। व मुहम्मदुन फर्कुन बैन अन्नास, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। आपकी ज़ाते गिरामी वो नुक्ताए इफ्तिराक है कि जो आपके पीछे चले वो मोमिन और कामयाब, और जिसने आपकी नाफरमानी की वो काफिर और नाकाम। मैं यहां एक सवाल कर सकता हूं आप भाइयों से। वो सवाल ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उम्मत के अंदर जितने उलमा हैं, जितने फुक़हा हैं, जितने औलिया हैं, वो फ़र्क़ुन बैन अन्नास नहीं। मसलन एक बहुत बड़े इमाम शाफ़िई हैं रहमहुल्लाह, सुना ना जी नाम उनका, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये बड़े बड़े जलील क़द्र हस्तियां हैं ना, बड़े बड़े इमाम हैं। क्या इनकी वजह से आप ये तफरीक कर सकते हैं कि जो इनके पीछे चलें वो जन्नती हैं और जो फला इमाम के पीछे ना चलें वो जहन्नमी हैं? क्यों भाई, ये फर्क कर सकते हैं? अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फर्क कर सकते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें वो जन्नती हैं और जो आपके पीछे ना चलें वो जहन्नमी हैं। ये बात तो सही है ना? ये कितना फर्क है कि आपके बाद आपको ये दर्जा हासिल है कि आपके पीछे चलने वाले जन्नती और आपकी नाफरमानी करने वाले जहन्नमी। क्या ये मकाम और मर्तबा किसी और उम्मती को है, खा वो कितना बड़ा आलिम और कितना बड़ा फकीह और मुज्तहिद क्यों ना हो? ओ भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं कि नहीं? जन्नती है ना? अच्छा, उनसे किसी ने कहा कि आपके अब्बू जान, क्या नाम उनका? हाँ जी, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब नाम लेते हैं ना तो हकीकत है कि अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया कि हम जब उनका नाम लेते हैं ना तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुव्वत, जोश, जज्बा और थोड़ा सा सर ऊंचा हो जाता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बात है कि नहीं? हैं जी, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, इनके बेटे को अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा कि हज्जे तमत्तो यानी हज और उमरा इकट्ठा एक ही सफर में, पहले उमरा कर लें फिर साथ हज कर लें, ये जायज़ है? उन्होंने कहा हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त फरमाई। दूसरे ने फट ये आगे से सवाल कर दिया कि आपके अब्बू जान तो इससे मना करते हैं, आपके अब्बू जान तो इससे मना करते हैं। तो इस अजीम बेटे का जवाब क्या था, याद है आपको? बेटा भी बड़ा अजीम और बाप भी बड़ा अजीम, लेकिन ये अथॉरिटी कि फर्कुन बैन अन्नास, मन अता मुहम्मदन फ़क़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फ़क़द असल्लाह, ये अथॉरिटी कि किसी की बात अल्लाह की बात बन जाए, उसकी इताअत अल्लाह की इताअत और उसकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी, ये अथॉरिटी अगर अल्लाह ने किसी को दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। अजीम बेटे ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने जब उनसे कहा कि आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है और आपके अब्बू जान तो इससे मना करते हैं, तो उन्होंने कहा
अम्रु अबी युत्तबाउ अम्रु अबी युत्तबाउ अम्रु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दीन के अंदर मेरे बाप का हुक्म चलता है या रसूलुल्लाह का हुक्म चलता है। बस ये है जो, काश कि हमें इसकी समझ आ जाए। फिर हमने जो मुसलमानों के अंदर ये तफरीक बनाई हुई है कि ये हनफी हैं और बाकी सब गुमराह, ये शाफिई हैं बाकी सारे हक से दूर, ये देवबंदी हैं, ये हम्बली हैं, ये मालकी हैं। मेरे भाइयों, इन सब नामों को छोड़ें और निस्बत करें किसकी तरफ, कि जिसके नाम से दो गिरोह बनते हैं, जन्नती और जहन्नमी, और वो है वह मुहम्मदुन फर्कुन बैन अन्नास, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान वो फारिक हैं कि मानने वाले जन्नती और ना मानने वाले जहन्नमी। इताअत और इत्तिबा का ये माना है। क्या कोई शख्स कह सकता है कि किसी की फर्मा बरदारी वो अल्लाह की फर्मा बरदारी है, और जो कुछ उसकी जबान से निकलेगा हक के अलावा और कोई बात नहीं निकलती? भाई, माँ और बाप की फर्मा बरदारी ये एक बड़ी जरूरी चीज है ना। अगर अब्बा जी कहते हैं कि बस ये दुकान पे बैठे रहो, अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो, तो ये दुकान नहीं बंद करनी आपने, नमाज रहने दो। तो बाप की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? अच्छा, माशाअल्लाह, बड़े पक्के बंदे ने भाई। अच्छा, बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? अल्लाह ताला की बात मानेंगे। अगर अब्बू जान कहते हैं कि अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, तो दाढ़ी रख लोगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा, तो इसलिए दाढ़ी मूंड दो, जब निकाह हो जाएगा फिर गौर करेंगे कि दाढ़ी रखनी कि नहीं, अभी बाबे बन जाएंगे दाढ़ी रख। तो इस नौजवान को क्या करना चाहिए? एक तरफ बाप की बात है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला जो खालिक है और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात है। तो ज्यादा हक किसका है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या वालिद का? देख लें। अच्छा, ये बीवी अगर कहती है कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता और अल्लाह और उसके रसूल हुक्म देते हैं कि शादी ये दाढ़ी रखो, तो फिर किसकी बात माननी चाहिए, बीवी की कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल की? भाई, ये बातें नहीं आज सुननी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक दूसरा क्या है? इत्तिबा और इताअत। अपनी समझ, अपनी अक्ल और अपने जज्बात, अपने मफादात, ये सब छोड़ दें। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, इत्तिबा और इताअत क्या होती है। आप में से बहुत से बुजुर्गों ने हज किया होगा, क्यों जी? हज किया है ना? कई बुजुर्गों ने किया हज, या हज नहीं किया आप में से किसी ने? किया है। अच्छा, अल्लाह ताला जी सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बा तेरा घर वेखा, तेरा दर वेखा, तेरे दर विच रख रख सर वेखा। जिथे एक नमाज दी लख बनदी, उथे उमरां नगान उन्होंने जी करदा है। हैं जी, बाबा जी समसाम रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर। हैं जी। अच्छा, जब हज पे जाते हैं ना, तो 9 तारीख को अरफात का दिन, 9 तारीख को अरफात का दिन होता है। वहां असर की नमाज का वक्त ज़ोहर की नमाज के साथ ही हो जाता है, यानी ज़ोहर की नमाज के साथ ही असर की नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जब वहां सूरज गुरूब हो जाता है अरफात के मैदान में, तो वहां से चल पड़ते हैं मुज़दलिफा की तरफ।
مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ راستے میں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی عصر کی نماز اب نہ پڑھنا، شام کو پڑھ لینا، تو آپ مانو گے؟ آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے؟ کوئی آپ سے کہے کہ فجر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لو، تو آپ مانیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیے ہم تو وہ کریں گے، آپ کیا نئی نئی باتیں سنا رہے ہیں؟ لیکن اگر ایک نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دوسری نماز کے ساتھ پڑھی ہے تو وہاں ہم سر جھکا دیں گے اور ہم کہیں گے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے تو پھر یہ نہ آپ کہیں جی میرا دل نہیں مانتا، وہ میرے مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا، وہ میرے امام صاحب نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے 9 عرفات کو 9 تاریخ کو عرفات کے دن عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لی اور شام تک پھر عرفات کے میدان میں دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اسی وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مزدلفہ کو چل پڑے۔ راستے میں آپ نے وضو بھی کیا تو صحابی کہنے لگے، حضرت اسامہ تھے، کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی اس لیے وضو فرمایا؟ کہا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز یہاں نہیں، نماز یہاں نہیں۔ کئی ہمارے بھائی ادھر سے جاتے ہیں نا بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ او بھائی، جس ہستی نے عصر اور ظہر کی نماز کے اوقات متعین کیے ہیں اسی ہستی نے 9 عرفات 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں اسی ہستی نے عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھی ہے۔ جس ہستی نے یہ فرمایا کہ سورج غروب ہوتا ہی جائے تو مغرب کی نماز پڑھ لو، اسی ہستی نے وہاں عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، راستے میں نہیں پڑھی، عشاء کے ساتھ جا کر مزدلفہ میں پڑھی ہے، تو اتباع کا پھر کیا تقاضا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جائیں ویسے کرتے جاؤ۔ یہ نہ کہو جی میرے جو بڑے تھے وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر آپ کو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے صحیح احادیث آپ کو میں سناؤں، حوالہ دے کر سناؤں، حوالہ دے کر، ٹھیک ہے، کتاب کا، صحابی کا نام اور ان کتابوں کا کہ جن کی صحت پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سید کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ نہ دل نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے ابو جان، ہمارے بابا جان، دادا جان، دادی جان، نانا جان، بڑے بزرگ فلاں تھے، وہ تو ایسے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جیسے آپ حدیث سنا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق نہیں آپ کے اوپر اور ہم سب کے اوپر کہ جب حدیث آپ سن لیں تو پھر ساری باتیں چھوڑ دیں؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ ذرا یہ نا عملاً اس کی سمجھ آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، ایک سیدنا مالک بن حویرث، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا محمد بن مسلمہ، 5 اور 10 صحابہ 15، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو آپ
ہاتھوں کو اٹھاتے نماز شروع کر لیتے، اللہ اکبر۔ جب آپ رکوع کو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور ہاتھ اٹھاتے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور ساری اصول ستہ کی کتابوں میں۔ اس کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر، وائل بن حجر، مالک بن حویرث اور دوسرے صحابہ کرام۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں جی؟ جب حدیث سن لیں سمعنا واطعنا، مان لیا جی، مان لیا۔ جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو پھر اور کون سی ہستی ہے کہ جس کی بات کو ترجیح دی جائے؟ ہم کون ہیں کہ ہم کہیں جی اتنے سال ہو گئے ہم ایسے ہی نماز پڑھتے رہے تو ہماری پہلی نمازیں وہ کہاں گئیں؟ تو بھائیوں، پہلی نمازوں میں تو پتہ نہیں چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ جب پتہ چل گیا اسی وقت عمل کرنا، اس حق کو ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ تو پہلا حق آپ پر ایمان اور تصدیق ہے، دوسرا حق آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے، اور تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر پتہ کیا ہے؟ تیسرا حق بھائیوں وہ یہ ہے کہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ عقیدت کس کے ساتھ ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ ایمان کوئی نہیں۔ اچھا جی، بھائی سے بھی زیادہ محبت اور تعظیم اللہ کے رسول۔ بھائی کی کیا حیثیت ہے؟ ماں اور باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ بیوی اور مال اور دولت کی، نوکری، ملازمت، ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے زیادہ پیار اور محبت اس کائنات میں کس کے ساتھ ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر اچھا جی، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیوں جی؟ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ اچھا، اور اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے؟ یہ آپ اب تو ہوں کر رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں، لیکن جب آگے والی بات آئے گی نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ چپ کر جانا۔ ہاں جی، واقعتاً یہ بات بالکل حق اور سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں ہم اس کو مومن بھی نہیں سمجھتے کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ غلط پروپیگنڈا کر کے کہ یہ لوگ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتے، اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ زبان کی باتیں ہیں، باتوں کا کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان، اس کا ہم برملا اعلان بھی کرتے ہیں، اور اپنے اللہ ذوالجلال کے ہاں پیشی کو سامنے رکھ کر زندگی کا سب سے بڑا عمل سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی عظمت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور جس کی نہیں ہے وہ مومن نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا نا کہ جی باقی تو ہر چیز ان سے آپ مجھے محبوب ہیں الا نفسی، لیکن میری جان جو ہے نا یہ اس سے آپ زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی پھر نہیں، ابھی وہ ایمان نہیں آیا۔ جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھ کو پیارے ہیں،
تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب ایمان آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سب سے زیادہ محبت، تو محبت کا تو پھر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں اور محبوب کی بات ایک طرف ہو۔ تو کس کی بات مانیں گے؟ جس کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے کہ آپ محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ لیس الشأن ان تحب وانما الشأن ان تحب۔ او بھائیو، کمال یہ نہیں کہ آپ محبت کا دعویٰ کریں، کمال یہ ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور ساتھ انما الشأن ان تحب، کہ آپ محبوب بھی بنیں۔ آپ کہیں جی مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے، اور رشتہ داروں سے پوچھیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بس جی اس کے قریب نہیں جانا، اللہ ہی معاف کرے، اس سے بچ کر رہنا، اس کی چھری بڑی تیز ہے۔ آپ کہتے بھی ہیں جی مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت۔ انما الشأن ان تحب، آپ کہتے رہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو بھی اس سے محبت ہے، تو وہ کہیں کہ نہیں، اس پر تو لعنت اور پھٹکار ہے۔ صرف محب بننا، اس کا دعوے دار بننا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ ان تحب، آپ کام ایسے کریں کہ آپ اللہ کے محبوب بنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وضو کر رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کر ہاتھ نیچے کر کے اپنے جسم پر وہ مل لیتے تھے۔ یہ محبت کا بڑا اچھا انداز ہے۔ آپ کے جسم اطہر سے گرے ہوئے قطرے وضو کرتے ہوئے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ مل رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کہ اے میرے صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں جی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا کہا لحب اللہ وحب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ جواب تو ٹھیک، لیکن کیا آپ کے جسم اطہر سے گرنے والے پانی کے قطرے جسم پر مل لینے سے محبت پوری ہو جائے گی؟ کہ اگر تم وہ کر لو تو پھر تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمہارے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ کیوں جی محب بھی بن جاؤ گے اور محبوب بھی بن جاؤ گے، محب بھی بن جاؤ گے اور محبوب بھی بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام تو ایسی چیزیں وہ تو تلاش کرتے رہتے تھے، کہنے لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاؤ۔ تو آپ نے پھر 3 چیزیں بتلائیں۔ کیوں جی آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، اور ان دونوں کی ہمارے ساتھ محبت ہو جائے، ہم ان کے محبوب بھی بنے اور وہ ہمارے محبوب بنے۔ یہ ہم سارے چاہتے ہیں نا۔ اچھا، یہ پھر اکیلا نا جھنڈیاں لگانے سے کام نہیں ہوگا، ہاں جی، جھنڈیاں لگانے سے کام نہیں ہوگا، دیگ پکانے سے کام نہیں ہوگا۔ یہ پتہ کس سے کام ہوگا؟ سنیے، فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ،
وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. یہ 3 کام کرو. پھر یہ بڑے مشکل کام ہیں جی. جسم پر پانی مال لیں یہ تو آسان سا کام ہے. جھنڈی شنڈی لگا لیں, سائیکل پہ جی جا رہے ہیں, کون جی یہ محب رسول جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے فرمایا یہ 3 کام کرو. یہ 3 کام محبوب بھی بنو گے, محب بھی بنو گے. لیکن کریں کیا؟ یہ کام مشکل بڑے ہیں جی. پہلا کام سن لیجئے, اس حدیث میں آپ نے جو فرمائے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, کہ جب بات کریں تو سچ بولیں. ہاں جی, جب بات کریں تو سچ بولیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ جھنڈی لگانا آسان ہے یا سچ بولنا آسان ہے؟ کوئی بھائی یہ یا بزرگ یا بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ کبھی نہیں بولا. کیوں جی؟ ہیں؟ کوئی نہیں بول رہا. یہ بابا جی سوچ رہے ہیں کوئی کہ یعنی بابا جی کو پوچھ رہے ہیں اپنے ساتھی سے کہ میرے بھائیوں کتنا مشکل کام ہے کہ بیٹا ہو, بھائی ہو, زمین کا جھگڑا ہو, اس میں پھنسے ہوئے ہوں اور باپ کو یا بھائی کو گواہی دینی پڑ جائے تو وہ اپنے بیٹے اور بھائی کے خلاف گواہی دے گا؟ کیوں جی؟ عدالت میں جج کے سامنے جا کر یہ کہے کہ جج صاحب ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے یہ میرا بھائی ہے, زمین کا جھگڑا ہے, پلاٹ کا جھگڑا ہے, لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے, میری گواہی اس کے خلاف ہے. ہاں جی, کوئی ہے؟ جھنڈیاں لگا کر ہی سارا پیار اور ساری محبت آ گئی. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, جب بات کریں اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو جھوٹ نہ بولیں. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ, اور اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کریں, امانت کے اندر خیانت نہ کریں. ایک خیانت ہوتی ہے مالی, آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو آپ اس میں خیانت نہ کریں. اس طرح کے تو ہمارے کافی بھائی ہوں گے. کیوں جی؟ مالی امانت ادا کرنے والے. ایک امانت ہوتی ہے راز کی امانت. کیوں جی؟ راز کی امانت, کہ کسی نے آپ کو راز بتلا دیا تو آپ اس کو افشا نہ کریں, وہ آپ کے سینے میں ایسا دفن ہو کہ قبر تک ساتھ جائے. کیوں بھئی؟ یہ آپ کسی کے راز کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں, یا وہ عورتوں کی طرح کہتے ہیں بی بی جی یہ نا یہ بات بس میں نا آپ کو بتانے لگی, یہ آپ نے اور نہیں کسی کو بتانی. بھائی جب وہ بات بتا دی ہے تو وہ راز رہے گے. کیوں بھائی؟ آپ کہتے ہیں بھائی جان میرے دوست بس میں آپ کو ہم راز سمجھ کر یہ بات بتا رہا ہوں, یہ ایسا خائن ہے, خائن بددیانت ہے. اور ویسے اس کے دوست کو چاہیے کہ وہ اگر واقعتاً اس کا دوست اور خیر خواہ ہے نا تو اس کو کہے کہ جھوٹ بکتے ہو, اگر تم مجھے ہم راز سمجھتے تو یہ کسی کا راز آگے بتا رہے ہو تو میرا راز بھی کسی کو آگے بتا دو. کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ, مجلس میں جو بات کی جائے وہ امانت ہوتی ہے, اس کو افشا نہ کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کا بھائی آپ سے بات کر رہا ہو اور وہ بات کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ راز کی بات کر رہا ہے.
کیوں جی؟ یہ حدیث کبھی سنی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ ایک اور امانت بھی ہوتی ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ کہیں کام کرتے ہیں، مل میں، فیکٹری میں، اسکول ٹیچر ہیں، کیوں جی؟ اسکول ٹیچر ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ 8 بجے آئیں اور 2 بجے جائیں، کیوں بھائی؟ 8 بجے آئیں اور 2 بجے جائیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آئے 10 بجے، لکھ لیا 8 بجے، بیٹھے بھی رہے لیکن صحیح طریقے سے کام نہ کیا، کیوں جی؟ یہ امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ یہ امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ اور آنا 2 بجے تھا، چھٹی کر کے پہلے ہی آ گئے۔ کسی حاضری لگانے والے کو پیسے دے کر سارے دن کی حاضری لگا لی۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں نا تو حقیقت ہے کہ رونا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ یہ نشاط مل ہے، مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں جی 5,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے، اگر 1,000 روپیہ آپ حاضری لگانے والے کو دے دیں تو وہ ہر روز آپ کی حاضری لگا دیا کرے گا، 5,000 آپ کو مل جائے گا، 1,000 اس کو دے دیا کر، گھر میں بیٹھے بیٹھے 5,000۔ میرے بھائیوں، یہ امانت ہے، یہ ذمہ داری ادا کی، لعنت ایسی کمائی پر اور ایسی ذمہ داری کے اوپر کہ جس لالچ نے اس سے امانت اور دیانت کو ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بات کرو سچ بولو، جب کوئی ذمہ داری امانت آپ کو سونپی جائے تو اس کو ادا کرو، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ تیسرا آپ کا حق ہے، اور جب آپ سے محبت ہو تو پھر آپ کی اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے محبوبوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیوں جی؟ کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن، کیوں بھائی؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے نا، اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ جو آپ کے باپ کا دوست ہے وہ آپ کا بھی دوست ہے، جو آپ کے باپ کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہے تو پھر آپ کی اولاد کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی بیویوں کے ساتھ بھی ہماری عقیدت، احترام اور محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں اور ہماری مائیں ہیں۔ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے ہماری محبت اور دوستی ہونی چاہیے، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر 10 مبشرہ ہیں۔ ان سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اور جو آپ کے دشمن تھے ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے یا نہیں؟ اگر دشمنی نہیں ہوگی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دشمنی اور آپ کے دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی۔ اللہ کے دشمن اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے، کیوں جی؟ اللہ کے دشمن ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں۔ مشرک، کافر، عیسائی اور یہودی اور بدعتی، وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو ہم ان سے دوستی اپنی بنا سکتے ہیں؟
ابو جہل سے کوئی دوستی کرے، ابو جہل سے کوئی دوستی کرے اور یہ بھی کہے جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی دوستی ہے اور ابو جہل سے بھی بڑی دوستی ہے، تو کیا خیال ہے یہ دوستی ہوگی؟ یہ محبت ہوگی؟ یہ ہے وہ منافقین والا حساب، یہ ایمان والا درجہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود اور سلام، کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر اور آپ سے ملنے کا شوق، یہ ہم سب کی تمنا اور دعا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا، جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ ہم سب کی تمنا اور چاہت اور دعائیں ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے پیار ہے۔ اور وہ کیسا محب ہوتا ہے جس کو اپنے محبوب کو ملنے کی تمنا نہ ہو اور وہ دعائیں نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں اور حقیقت یہ ہے ان سب کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں، اپنے دل میں ان کی سب سے زیادہ محبت کو سجا لیں اور اپنی زندگی آپ کی سنت کے مطابق بنا لیں، عقیدے کو صحیح کر لیں، شب و روز اپنے ان کی اتباع کے اندر گزاریں، تو بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اگر اس حق کو ادا نہ کیا تو پھر یاد رکھیں اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ عز الجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے حق کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں، ان کی سچی اور کھری محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور جنت میں قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی سفارش اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔